بے آسرا سروں کی شان، سکینہ کے تماچوں کی شان، تیسری دفعہ صدر کے شہید ہونے کی شان۔ جوانوں پورے سال میں ایک ہی شام آتی ہے جسے غریبوں کی شام کہتے ہیں۔ غریب پتہ کسے کہتے ہیں؟ غریب اس سجاد کو کہتے ہیں جسے اپنی امامت کے پہلے دن زینب جیسی پھوپھی کو بغیر چادر کے دیکھنا پڑ جائے۔ شیعہ سنی بھائیو، خدا بھائی بچ گئی اذان، مارا گیا علی اکبر، بہتے رہے دریا، مارا گیا غازی۔ اگلا جملہ بڑا مشکل ہے، سمجھ گئے جو شام غریبہ کے تصور میں بیٹھے ہو۔ دشمن کے گھوڑے پانی پیتے رہے، رباب کا اصغر پیاسا مارا گیا۔ آخری پرسہ سے آخری پرسہ سمجھ گئے۔ دشمن کے فدا بھائی آپ تشریف لے آئیے، آپ نے بند پڑھنا ہے، آپ تشریف لے آئیے مالک صاحب، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ دشمن کے گھوڑے پانی پیتے رہے، سہیل جی پیاسا مارا گیا، رباب کا بیٹا۔ جوانوں مر جاتا مجھے نہ پڑھنا پڑتا۔ عزادارو جو شیعہ بیٹھے ہو، تم نے تو ہائے کرنی ہے، میرے اہل سنت بھائیو تم ضرور کرنا۔ میں نے کیا کہا؟ بچ گئی اذان، مارا گیا اکبر، بہتے رہے دریا، مارا گیا غازی۔ جانور پانی پیتے رہے، مارا گیا رباب کا ریشم۔ اگلا جملہ پڑھوں گا، غیرت مند بندے کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ بچ گئی تیری بیٹیوں کی چادریں، بے پردہ ہو گئی علی کی بیٹیاں۔ نہیں آتا ماتم تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ بچ گئی تیری بیٹیوں کی چادریں، بے پردہ ہو گئی علی کی علی بیٹیاں۔ اور جوانوں جس کا ہاتھ بنائی ماتم کی ہے، اگر سمجھ گئے نا تو اس سے آگے مجھے نہیں پڑھنا پڑے گا۔ عزادارو مدینہ میں پوچھا تھا کسی نے، زینب سے پوچھا تھا، کہا لیا تو نے بھائی کا لاشا دیکھا، تو نے اکبر کا لاشا دیکھا، تو نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، آلیہ سب سے زیادہ مصائب کہاں پہ ہوا؟ کوئی ایسا دکھ ہے جو تجھ سے، میں نے کہا صرف غیرت مند بندے سے میری بات ہے، آلیہ کوئی ایسا مصائب ہے جو تجھ سے برداشت نہ ہوا ہو؟ عزادارو جس نے بھائی کا لاشا دیکھا تھا، اور جس نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تھے، اور جوانوں جس نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں حسین بچایا تھا، سلامت جی ماتم کر لینا اس جملے پہ۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے، مجھے ساری زندگی یہ دکھ رلاتا رہے گا جو مجھے یزید جیسے شرابی سے بولنا پڑ گیا۔ بولنا اسے پڑ گیا جس ماں کا جنازہ رات کا اٹھا تھا، بولنا اسے پڑ گیا، آواز بڑھنا اس کی، جس کے قد سے اس کے سگے بھائی واقف نہ تھے، اور رکھ میرے سر پہ گرا۔ اگر سمجھ کے اس سے آگے مجھے پڑھنا نہیں پڑے گا۔ یہی سنا ہے نا تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے سکینہ کے بغدے کھینچے تھے، یہی سنا ہے نا، اور رکھ میرے سر پہ گرا۔ میں جھوٹ بولوں قیامت کے دن بھی میری شفاعت نہ کرے، جسے رونا نہ اپنے گناہوں کی معافی دیں گے، مالک شام غریبہ میں کھڑا ہو، یا مجھے موت دے دے، یا ان سب کو ماتم کی توفیق دے۔ عزادارو یہ کتا شام غریبہ میں گھوڑے سمیت علی کی بیٹی کے خیمے میں آیا ہے، نہیں آتا ماتم تو اپنے گناہوں کی معافی ماں۔ یہ اس خیمے میں آیا ہے جہاں عباس اجازت لے کے آتا تھا۔ عزادارو اس کتے کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے نیزہ ہوا میں اچھالا، علی کی بیٹی نے اپنی چادر کو سنبھالا، اور جوانوں جو کر سکتے اس کتے نے نیزہ مارا، علی کی بیٹی نے اپنی چادر کو پکڑا۔ اب جو ماتم کر سکتے ہو، اس کتے نے نیزے کی علی زینب کی کمائی کے اوپر والی، اس کا بازو ٹوٹا، وہ ٹوٹے بازو سے کبھی کربلا کبھی کوفہ، آج رکھ من اللہ، آج رکھ من اللہ، چالک ہمنا ہم لمبا گئے، مولا میرا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں سے تھا۔
وہ حسین بچانے کے لیے ٹوٹے بازو کے ساتھ ماں کا پہلو زخمی ہوا تھا، بیٹی کی کلائی ٹوٹی کلائی سے مولا فرماتے ہمارے مسائل پہ پردہ نہ ڈالو، زیادہ سے زیادہ جتنا میں پردہ ڈال سکا میں اتنا پالوں گا۔ یار یہ تھوڑا دکھ ہے، اس کتے نے علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتارنا چاہی، بی بی کبھی ایک ہاتھ رکھتی تھی کبھی دوسرا ہاتھ رکھتی تھی، مر جاتا میں نہ پڑھنا پڑتے مجھے علی کی بیٹی کے یہ مسائل۔ عزت اور اس کتے نے نیزے کے اوپر چادر اٹھائی ہے، یہ نیزے کو ہوا میں گھماتا ہوا وہاں دریا پہ پہنچا جہاں پہ عباس سویا ہوا تھا، دیکھ کے کہتا ہے عباس ہم کربلا کی جنگ جیت گئے، عباس یہی وہ چادر ہے جس کا تو بہاو، اجلکم اللہ اجلکم اللہ وَجَعَلَكُمُ اللَّهُ مِنَ الْبَاقِينَ۔ مولا میرا اور آپ کا شمار بس 2 منٹ، ان کی حالت ہی نہیں برداشت کرنا۔ سہیل جی کیا پڑھا جاتا ہے؟ اس نے بندے کھینچے تھے، کس کے بندے؟ یا چلو میں جملہ پڑھتا ہوں، اس حرامی نے حسین کی بیٹی کے وہ بندے کھینچے جو حسین نے اپنی بیٹی کو عید کے روز دیے تھے۔ خدا کی قسم میں چھپا رہا ہوں تمہارے ڈر سے، جو حسین نے اپنی بیٹی کو عید کے روز دیے تھے، اور علماء بیان فرماتے ہیں اس نے دونوں بندے خود نہیں اتارے۔ عزاداروں میں صرف جتنا پردہ ڈال سکتا ہوں اتنا ڈالوں گا۔ یہ کمینہ بی بی کے خیمے میں داخل ہوا، آگ جل رہی تھی، اس کتے کی نظر پڑی حسین کی 4 سال کی بیٹی کے بندوں کے اوپر نظر پڑی، لالچی کا لالچ کم نہ ہوا، اور جبانہ جو کر سکتے ہو مادر دونوں بندے نہیں اتارے۔ اللہ جانے اس نے کیسے ایک بندہ اتارا تھا، سکینہ رو کے کہتی دوسرا میں آؤ بندہ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ وَجَعَلَكُمُ اللَّهُ مِنَ الْبَاقِينَ۔ یعنی اس سے بھی بڑا مسائل ہوتا ہے۔ آج علی کی بیٹی کو پہرے دینے پڑ رہے ہیں، آج اس کو پہرے دینے پڑ رہے ہیں جس کے پہرے عباس دیتا تھا۔ عزادارو مغرب کی نماز کا وقت ہوا، نمازی تھی علی کی بیٹی، اس گھر میں اول وقت کی قضا نماز نہیں ملتی۔ کسی تاریخ میں کتابوں میں نے نہیں پڑھا فلال کہ اس گھر کے کسی فرد نے اول وقت کی نماز قضا کی ہو۔ جملہ پڑھو جوانوں، ساری زندگی علی کی بیٹی نے نماز اول وقت میں پڑھی، بس ایک نماز رہ گئی تھی اول وقت میں۔ نماز پتہ کون سی؟ وقت شام غریبہ کا تھا، دل میں آیا تھا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ علی کی بیٹی نے کربلا کی خاک پہ تیمم کیا، ابھی بلند آواز سے کہنے والی تھی اللہ اکبر، یا آواز فضائی کا حبیبی تو نماز پڑھنے لگی ہے، ادھر ہمارے خیام کو آگ لگ گئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس گھر میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اس گھر میں آگ کو بجانے کے لیے پانی کہاں سے آتا؟ جو سجاد کا ماتمی ہے تم پہ واجب ہے اس بی بی کا ماتم کرنا کہ جو جلدی آگ پہ وقت کے امام کو اٹھا کے خیموں سے بھاگ رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی حسین اکبر اٹھانا آسان ہے، عباس اٹھانا آسان ہے، حسین مشکل ہے، وقت کے امام کو اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور خدا کی قسم اگر علی کی بیٹی یہ بہادری نہ کرتی حسین کی نشانی خیموں میں جل جاتی۔ عزادارو سب سے پہلے نیت کی آواز آئی مصلی چھوڑ، سجاد کے خیمے کو آگ لگ گئی۔ علی کی بیٹی نے سلامت بھائی پھر نماز پڑھنا چاہیے، نمازی بنا کر تو علی کے ماننے والا، تو حسین کے ماننے والا۔ علی کی بیٹیوں نے بن پرانے اونٹوں پہ پڑھی ہے، ہم گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آزادار ہے کبھی زندگی میں نماز نہ چھوڑنا، نماز کو ہلکا نہ سمجھنا۔ آزاداروں اب دیکھنا
دوسری دفعہ علی کی بیٹی نے چاہا میں تکبیرۃ الاحرام پڑھوں، میری ماں بہنوں بیٹیاں جو پردے میں بیٹھی ہو تمہارے حصے کا مسائل پڑھنے لگا ہو، یا پھر فضا آگے بڑھی، فضا نے کہا علیہ تو نماز پڑھ رہی ہے، میں ہر جگہ ڈھونڈ کے آئی ہوں، مجھے حسین کے گلے کا تعویذ نہیں مل رہا۔ نہیں آیا بات، نہیں آئی سمجھ؟ عزاداروں وقت شام غریبہ کا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، حسین نے امانت دی تھی زینب کو، فضا کہتی کربلا کے میدان میں حسین کے گلے کا تعویذ گم ہو گیا ہے۔ عزاداروں پھر نماز کو چھوڑا، علی کی بیٹی کربلا کے میدان میں سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہی تھی، بلند آواز سے کہہ رہی تھی سکینہ سکینہ سکینہ، کوئی آواز نہیں آئی۔ سہیلی چلتے چلتے پہنچی ادھر جہاں پہ عباس سویا ہوا تھا، آواز دی عباس میری سکینہ نہیں مل رہی، اور عزاداروں بغیر بازوؤں کے لاش اٹھی، آواز آئی آقا زادی میں نے نہیں دیکھی۔ کربلا کے میدان میں شام غریبہ کے وقت علی کی بیٹی آوازیں دے رہی تھی سکینہ، میری سکینہ کہاں چلی گئی ہے؟ جو بندہ کر سکتا ہے وعدہ کر لینا۔ ابھی تیسری دفعہ کہا تھا یا حسین کے کٹے لاشے سے آواز آئی، کہا بہن آہستہ بول، میرے قدموں میں سر رکھ کے سوئی ہوئی ہے۔ عزادارو حسین کہتا ہے میرے قدموں میں اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ حسین فرماتے میری بچی کو میرے بغیر نہیں لی آتی۔ عزادارو حسین کہتے ہیں آہستہ بول، یہ شمر سے ڈری ہوئی ہے، یہ تماچوں سے ڈری ہوئی ہے، اسے کچھ دیر کے لیے سو لینے دے۔ اجرک من اللہ، ماتم کی تیاری کرو۔ عزادارو یہ وہ وقت تھا، ادھر کس کا لاشا؟ حسین کا لاشا، بس آخری جملہ میں نے پڑھنا ہے جو ماتم کر سکے۔ ادھر حسین کا لاشا، ادھر اکبر کا لاشا، اکبر اور حسین کے درمیان لاشے کے کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے میرے اللہ زینب مسئلہ شریعت جانتی ہے، عورت بند کمرے میں بھی ہو اس کے سر پہ چادر نہ ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، عورت بند کمرے میں بھی ہو اس کے سر پہ چادر نہ ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ میرے اللہ زینب کو معاف کر دینا۔ اکبر کا قاتل شام غریبہ میں میرے سر سے نیزے کے ساتھ میری چادر۔ دیا نال وستے رو پترا نال بیرام نال وستے رو، شام ہو گئی ہے علی دیاں دیاں دی، او مٹیاں تے بے کے رومن والے نال بیٹیاں نو لے کے دھیاں نو لے کے تو روندا بیٹھا۔ قسمت والائیں اے شام مکے گی اپنے اپنے گھران دے جندرے لہاویں گا، مامان دے کول پتر ہو سن، بیرامان دے کول بہنا ہو سن۔ رکھ میرے سر تے قرآن جگہ تو سارا دن دی عزاداری کر کے تھکیا ہوئے گا، جدوں تیری بستر دے اکھ لگے گی حسین دے پتر دی کانڈ دے پہلا نیزہ لگنا ہے۔ بھلا ہوئے قبلہ صاحب نے پڑھے نماز، کتنا نمازی گرانا ہے۔ نماز دے بدلے بیرا کو ہاں چھوڑے، نماز دے بدلے پتر بیٹا حوصلہ، میری دی حوصلہ، میری دی حوصلہ، ساری زندگی بھی روندی رہیں گی، حسین دی دھید تماچے دا مولنے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جڑا ماتمیوں دا ہاتھ سینے دے آمیں۔ حوصلہ بیٹا، حوصلہ، رول گئیاں غازی دیاں بھینا،
رول گئی غازی دیاں بہنا اللہ میں بیٹھا تیرا بہن اتنا بلند ہونا چاہیے نال دا مومن گواہ بن جاوے اللہ جانے کہندے موڈے نال سجاد رات بیٹھا رہا حوصلہ نظر اللہ نیاز حسین حوصلے نال میری گل سن لی ایک باری سارا مجمع خاموش ہو جاوے سارا مجمع بیٹیاں دیاں خاموش میری ایک گل سننی ہے آدھا پیاں مغرب دی سین نماز پڑھی وہ نو تسے ہوئے ویر مرا کے ہن کر ماتم جڑا اکبر دا ماتمی ہے ہن سیدھا پیارا نہ کرے مغرب دی سین اور نماز پڑھی وہ نو تسے ہوئے ویر مرا کے او ماتمی ہو کیتا شکر دا سجدہ آلیہ نے بھر جائیاں نال بھلا ہوئے کیا روحانیت ہے مولا تاڑے رزق دے وچ اضافہ فرماوے اے عزاداری تھوڑیاں نسلان دے وچ جاری اور ساری روے او عزادار میرے مولا دا 1400 سال ہو گئے نلی دی غربت مکی نہیں اللہ واسطے حوصلہ 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 سڑ گیا خیمہ تطہیر دا کعبہ تھا یا غازی دی سجدہ گاہ اور میری ماما بیٹیاں علی دیاں نو روندیاں بیٹھیاں نو توڑا پاند تھوڑا ہے جڑی شام چٹو رہی ہے پاند ڈھیرے آؤ وین مکمل کران میں ادھا پیاں مغرب دی سین کسے بہن دا بائی فدا ایک جوان پتر مر جاوے نا ایک بیرات جوان مر جاوے او بہن کئی سال حالت سنبھل دی نہیں میں ادھا پیاں مغرب دی سین اور نماز پڑھی وہ نو تسے ہوئے ویر گوہا کے کیتا شکر دا سجدہ زینب نے بھر جائے میرے مولا میری مدد فرمانا اللہ کرے میں اگلی 17 عزاداروں دے وچ سمجھا لما اللہ کرے اے ماتمی عزادار حوصلے دنال تیری بہن دی غربت سن لیں اوکھا مضمون نے بڑا اوکھا مضمون نے نہ تو پڑھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ تو رو سکتا ہے اس سے شام غریبانو ویک کے سجاد 40 سال رات رہنا ہے ہون جڑی میں گل کرنی ہے غازی تو مدد مانگ کے انشاءاللہ تو سا سمجھ جاؤ آدھا پہ بولی پہلی واری پیو وانگوں معصوم یتیم سما کے بی بی آدھی ہے میرے مک گئے ماں لبران دے ہاتھ علم عباس دا حوصلہ بیٹا شاءاللہ مانو نصیبوں میں شاءاللہ بہنہ تیرے دکھ نہ بیٹھا ایک بینڈ دیا جاتا دعا منگو شاءاللہ اس گھر نو آگ نہ لگے جس گھر پانی نہ ہوئے آدھا پیا جس گھر نہیں پانی پیون دا اس گھر کو آگ لاگ گئی ہے اس بردی آگ وچ سین منڈی سجاد کو لب آخری بہن جڑے ویلے خیمے انبال لگی ہے میرا پتر بھی پڑھ کے گیا ہے مسلم دی بچی کلی نہیں سی لب دی
جناب فضا دی آلیہ اجڑ گیا حسین دے سینے دا تویز نہیں لبدا قرآن دی قسم علی دی ٹپیاں تے سکینہ نو لب دی پھر دی رہی ہے پچھو سوال کرو فدا حسین کتھا آئی ہے اتھا آئی ہے جتھے بابے دی فوج دا جرنیل بازو کٹھا کے جھڑیا حقل مار کے آدھئے چاچا جا بہنہ رو لگئیاں چاچا جا پھپھی دے خیمے نو آگ لگ گئی ہے تیری مرشدہ دی چادر لے گئی ہے غازی دی لاش نو غاز تڑپی ہے حالت بے کیا دے سکینہ کیڑی حالت بن رہی ہے بی بی رو کیا دی بی بی یادی تے کو دسن آیا میں نے بول لے گے مظلوم پتر زہرادا ساڑ گئے خیمے تیریاں بینہ دے پیاداج لٹیندہ کبرادہ بھلا ہوئے آخری میں جڑی ویلے میری سین لبی نہیں میری لیلہ پاک سین عباس دی لاش تے آئیے رو کے آدھیے سکینہ نہیں لب دی غازی بہنان دی مدد فرما سانو سکینہ نہیں لب دی غازی دی لاش تڑپیے تے آواز آئے سیدہ دا ایک لحظہ پہلے چم دی رہیے مینڈا آن کے زخمی سینہ اوندے بعد میں کو کنڈ کر کے ڈر گئی ہائی سین نوکری ہو گئی ملکہ شام بی بی آج دی رات دا صدقہ آج دی شام دا صدقہ جڑے دعاں واسطے جولیاں سکھدیاں حسرتہ پوریاں فرما جس کسے شریف دی دی دکھی ہے زینب دی غربت دا واسطہ یوں دی دھینوں سونے رہا آخری میں قبلہ بھی پڑھ گئے میرا پتر بھی پڑھ گئے جڑے ویلے علی دی پارا دیتا ہے جنہوں علی دے پتر پارا دین دے رہے علی دیاں 7 محرم تو بعد ستیاں نہیں جڑے ویلے شام غریبہ آلیہ سین پیرا دیتا ہے من دریا تے کسے ہوئے حسین دے علی دے پتر اتنا سام گئے سارے سام گئے آؤ ابراہیم کرام دوروں آندہ ڈٹھا ہے میری سین نے ایک گھوڑا سوارے میرے استاد محترم جناب حبیب رضا حیدری صاحب وہ دن میں نہیں آتا کہ سین بھلی ہوئے گی تو کون ہے جنہوں علی جیسا آدمہ سڑے ہو زینب بھول سکتی ہے جگہ بابا کول آیا ہے میری سین نے بابے نو دکھ دسے سین دا دکھ بائی دسن گے 4 سال دی معصومہ ہر بی بی نے علی بادشاہ نو دکھ سنائے کوئی آدھی بابا ساڑی چادر لہ گئی کوئی آدھی میرے پتر مارے گئے کوئی آدھی میرے برا مارے گئے 4 سال دی معصومہ جڑی علی دے قریب نہیں آندی علی ہاتھ جوڑ کے آدھن سکینہ تم میرے نال بولیں دی کیوں نہیں رو کی جڑی میری سین کیتی گوین کیتا ہے بی بی آدھی دی رو دی آواز اٹھتے کیتی ویکھو کنج تعمیلے ہن دینو حوصلہ دیمن لئی کیتا سفر تو ساں گئی آخری میں میلے بی بی یادی میں رو دی رہی جدہ ظلم کیتا مینڈے پیوٹے شمر زلیلے بہتر پہ اشمر دے خنجر تلے نہ پوچھ میں تھو دفع بس آخری جلسے رضاداروں سب بھائیوں نے پڑھ دیا سکینہ کا گم ہونا علی کا آنا ایک دکھ رہ گیا ہے اگر سن سکو تو اس لیے پڑھو تاکہ رباب کو پرسہ ہو جائے عزادارو اس کتے نے اعلان کیا بس 1 یا 2 منٹ اور جوانوں جن کے ہاتھ ماتم کے لیے بنے ہیں نا ماتم کر لینا
حضرت اور اس کتے نے اعلان کیا، اس نے کہا سارا دن میں محنت کرتا رہا، شہید 72 ہوئے ہیں، سارے 71 کیوں ہیں؟ آئیے سمجھ کسی کو، اس نے کہا شہید 72 ہوئے ہیں، سارے 71 کیوں ہیں؟ ایک لئی نے کہا ایک سر کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ایک چھوٹا سا سر ہے، حسین کے 6 ماہ کے قرآن علی اصغر کا سر ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حسین جب اسے لے کے گئے تھے، حسین نے قبر بنا کے اس سر کو دفن کر دیا تھا، اور میری ماں بہنوں بیٹیوں یہ مصائب تمہارے حصے کے ہوتے ہیں۔ عزاداروں وہ کہتا ہے باقی سروں کا انعام لے لے، اس سر کا کیا کرے گا؟ نہیں آئی سمجھ دو رہے جوانوں، یہ کوئی عام سر تھا، یہ وہ سر تھے جنہیں شام کے بازار میں عیسائی عورتوں نے دیکھا تھا، علی اصغر کے سر کو دیکھ کے کہتی تھی یا ایھا الحلال، اور پہلی رات کے چاند علی اصغر، اللہ کرے تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ بس آخری 1 یا 1.5 منٹ، اللہ جانے پھر یہ ذکر نصیب ہو یا نہ ہو، میری ذاکری کے لیے رباب کو مرشا دینے کے لیے یہ کمینہ کہتا ہے میں نے یزید سے انعام لینا ہے، مجھے نہیں پتا، جاؤ 72واں سر ڈھونڈ کے لاؤ۔ اور جوانوں جو علی اصغر کے بعد بھی بیٹھے ہو، عزاداروں میں پڑھوں گا کیسے، تو سنے گا کیسے؟ عزاداروں کتنے نیزے بردار تھے جو گھوڑوں کے اوپر سوار ہوئے تھے، 70 کی روایت بھی ہے، 75 کی روایت بھی ہے۔ عزاداروں ان کا کام کیا تھا؟ یہ کربلا کی زمین سے رباب کا اصغر ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ عزاداروں کرتے پتہ کیا تھے؟ ان کے ہاتھ میں نیزے تھے، جہاں پہ نرم زمین ہوتی یہ وہیں پہ نیزہ مارتے، جہاں پہ نرم زمین ہوتی یہ وہیں پہ نیزہ مارتے، اور جس کا ہاتھ ماتم کر سکتا ہے۔ ایک کتے نے خیمے کے نزدیک نیزہ گاڑا، اسے نیزہ وزنی محسوس ہوا، اس نے نیزہ باہر نکالا، اور جوانوں اکیلا نیزہ نہیں، نیزے کے اوپر رباب کا اصغر آیا، اور جوانوں دیکھنا میری طرف، یہ اصغر کا لاشا لے کے بی بی کے خیمے کے پاس آیا، اس نے اصغر کے تن سے سر کو جدا کیا، فضا کی آواز آئی، رباب تیرا بیٹا پھر شہید، ماتم حسین۔ بابے